الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 12 شوال المکرم 1446 ہجری بمطابق 11 اپریل 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ جو شخص اپنی منزل کو متعین کر کے یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ضرور جلد یا دیر سے اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جیسے جسے معلوم ہی نہ ہو کہ جانا کہاں ہے، منزل تو معلوم ہو مگر اس کا راستہ چھوڑ کر کسی اور جانب چل پڑے، کیا خیال ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے گا؟ میں نے گھر سے آنا ہے انواری مسجد، میں چل پڑوں چوک کمارا والے کی طرف، میرے علم میں تو ہے میں نے انواری مسجد جانا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی مخالف سم چل پڑا تو میں کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پا لوں گا۔ کبھی ہم غور کریں کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمارے شب و روز کس مقصد کے لیے گزر رہے ہیں، ہماری صلاحیتیں کس چیز کی طلب میں صرف ہو رہی ہیں، تو اس سوال کا جواب شاید زیادہ اچھا ہمیں نہ مل سکے۔ اچھا کیوں نہ مل سکے؟ ہماری زندگی کا طرز عمل بتاتا ہے، ہمارے معمولات بتاتے ہیں، ہمارا شب و روز کا یہ عمل بتاتا ہے کہ بات یہی ہے، اگر منزل معلوم ہے تو سمت درست نہیں، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہمیں دنیا میں آئے کیوں، کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا ہے، آئے دنیا میں، کھایا دنیا کے لیے، پیا دنیا کے لیے، رہے دنیا کے لیے، چلے دنیا کے لیے، بیٹھے دنیا کے لیے، پھرے دنیا کے لیے، کمایا دنیا کے لیے، سوئے دنیا کے لیے، اٹھے دنیا کے لیے، جاگے دنیا کے لیے، بس منزل کیا ہے پتہ ہی نہیں تو منزل کیا ہے ہماری۔ بہرحال اب غور فرماتے چلے جائیں گے تو میں نے جو قرآن کریم کی مبارک آیت پڑھی ہے اس آیت پر ہم کلام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس آیت کریمہ میں جو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اس سے بھی پہلے چند باتیں سماعت کیجیے گا۔ اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنا وہ اعزاز ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ دین اسلام کی خدمت کرنے کا اعزاز ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں۔ خالق کائنات یہ توفیق اپنے چیدہ چنیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، پھر مالک کائنات عطا فرمانے کے بعد یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74 ہے، فرمایا قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے فضل و کرم تو یقیناً اللہ ہی کی دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا وہ جسے چاہتا ہے
اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و احسان والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ہمیں بھی خدمت دین کا کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم اگر توفیق عطا فرمائے تو دین متین کے حسین اصولوں کو اپنائے، دین اسلام کے بہترین اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اور ہو سکے تو کم از کم دین اسلام کو سیکھیں، دین اسلام کے مطابق عمل کریں، دین اسلام کی پیروی کریں۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ محمد کی، آیت کا نمبر ہے 7۔ مالک کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ دین خدا کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور مدد کس بات کی ہوگی؟ تمہارے قدم جما دے گا۔ اب اس کی مختصر تفسیر خزائن العرفان میں سے 3 جملے آپ کی پیش خدمت ہیں۔ فرمایا میدان جنگ میں ڈٹے ہو، ڈٹے رہو، ڈٹے ہو، ڈٹے رہو، اسلام پر ہو، استقامت پر رہو، اور پل صراط پر بھی قدم تمہارے نہیں ڈگمگائیں گے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اسلام کو اندر اتارو، اسلام کو اندر اتارا ہے، پھر ثابت قدم رہو، ثابت قدم ہو تو پھر ڈٹے رہو، ڈٹے ہو تو پھر جمے رہو، جمے ہو تو پھر پل صراط پر جب تم گزرو گے تمہارے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں، قدم تمہارے ثابت رہیں گے۔ اور بقول حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے فرمان کے خلاصے کے طور پر سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں لکھا ہے، پل صراط 15,000 سال کی راہ ہے، 15,000 سال کی راہ، اور روایات کے خلاصے کے مطابق جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یہ پیکج ملنے والا ہے۔ فرمایا امت محبوب جب اس پر گزرنا چاہے گی تو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائے گی۔ استقامت ہے، مطلب کیا کہ ڈٹے رہو، ڈٹے رہو۔ سبحان اللہ الکریم۔ آئیے جناب والا، ڈٹے رہنا اور ڈٹ کے کام کرنا یہ اللہ کریم کو بہت پسند ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، اور یہ بات ہمارے ذہن میں پکی ہو جانی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جس سے چاہتا ہے اس سے دین کا کام لینے میں، وہ مالک کائنات دین کا کام لے لیتا ہے۔ دین کا کام کرنے میں وہی بندگان خدا کامیاب ہوتے ہیں جن پر اللہ کریم کا فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ہی ہے جس نے 7 آسمانوں اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا فرمایا، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ میں زمین و آسمان کی پیدائش اور ہماری تخلیق کا مقصد علم، خصوصاً علم توحید، توحید کی صفات، اور دوسری آیت کے مطابق انسانوں کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی۔ علم اور عبادت یہ دونوں چیزیں ہمارا اصل مقصود، اور افسوس کہ ہم دونوں ہی سے غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جن اور انسانوں فقط اپنی عبادت کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد، ڈاکٹر اقبال نے کہا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آئیے سنیے جناب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان، الموجم الکبیر حدیث نمبر 7473 نمبر حدیث کا ہے۔
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان سیکھنے یا سکھانے کی نیت سے مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کرنے والے کی طرح اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کامل حج، کامل حج، کامل حج، عمرے کی بات نہیں۔ جانا کہاں ہے؟ مسجد میں۔ کرنا کیا؟ سیکھنا ہے۔ کرنا کیا؟ سکھانا ہے۔ اگر میں سیکھنے کی نیت سے آیا، آپ سکھانے کی نیت سے آئے تب بھی ٹھیک ہے، میں سکھانے کی نیت سے آیا، آپ سیکھنے کی نیت سے آئے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کریں کیا؟ ٹائم کو فضول گزارنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنا، مسجد کی طرف قدم نہ اٹھا سکنا اور قدم کا منوں ٹنوں کا بھاری ہو جانا مسجد کی طرف اٹھنے میں، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تو مولانا صاحب تقریر کر رہے ہوں گے، ابھی تو جناب اتنے منٹ رہتے ہوں گے، ابھی تو یہ ہونے والا ہے، ابھی تو وہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا ماں بدولت گھر سے نکلیے، مسجد کی طرف آئیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے لاکھوں لاکھ روپے استعمال کرتے ہیں، جانا چاہیے، اچھی بات ہے۔ حج کرنے کے لیے 8 10 12 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، جناب حج کا ثواب کمانے کے لیے مسجد کی طرف آئیے، بیٹھیے، سیکھیے، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اجر و ثواب کا میٹر چلتا رہے گا، ایک کلے میں آ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، نیکی کی توفیق مل جائے گی، علم کی بات سیکھنے کی توفیق مل جائے گی، قرآن سمجھنے کی توفیق مل جائے گی، حدیث سمجھنے کی توفیق مل جائے گی، عمل کرنے کا جذبہ بڑھ جائے گا۔ فرمایا جو مسلمان بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد کی جانب جائے اللہ تعالیٰ اسے کامل حج کرنے والے کی طرح اجر و ثواب عطا فرماتا۔ ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ پڑھیں۔ بڑی مہربانی جناب، بڑی مہربانی جناب۔ اب سنیے جناب والا، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک فرامین کا خلاصہ، سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا جو اللہ کے دین کو سمجھے، علم دین حاصل کرے، اللہ پاک اس کے دین و دنیا کے مقاصد میں کافی ہوگا، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے ہمارے پاکستان میں اسلامی ہمارے پاکستان میں دارالعلوم جامعات میں دین اسلام کو حاصل کرنے کا یہ ابتدائی مہینہ ہوتا ہے سال کا، یہ جو مہینہ شوال المکرم ہے تو دینی طلبہ کے لیے سال کا اولین یہ مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے جامعات کھلتے ہیں، مدارس کھلتے ہیں، نیا نصاب ہوتا ہے، نئے پیریڈ لگتے ہیں، استادوں کی چینجنگ ہوتی ہے اور وہ کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، پھر جناب والا درس نظامی ہو، حفظ القرآن ہو، تو یہ تجوید و قراءت کورس، مختلف کورسز جو ہوتے ہیں یہ شوال المکرم میں ہی اکثر دینی اداروں کا تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ تو کم از کم ہمیں دینی علوم اگرچہ وہ کہ جامعات مدرسے میں جا کر کے ہمارا پڑھنا، ہمارا ٹائم دینا یہ ناممکنات میں سے ہے، چلیے تھوڑی ہمت بڑھائیے، دین اسلام کے بنیادی قوانین، دین اسلام کے بنیادی علوم کم از کم یہ تو سیکھ لیجئے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے، روزے فرض ہوئے تو روزے کے معاملات سیکھ لیجئے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کے معاملات سیکھ لیجئے، کہیں کام کرتے ہیں تو یہ اجارے کے معاملات کو سیکھ لیجئے، کہیں آپ نے ملازمین کو رکھا ہوا ہے تو ان سے کام لینے کے طریقے جو چلاکی کے ہیں وہ تو سارے ہی آتے ہیں، لیکن حسین دین اسلام کے یہ اصول کیا ہے، تجارت کے اصول کیا ہے، بیع کے اصول کیا ہے، مشتری کے اصول کیا ہے، یعنی خرید و فروخت کے اصول کیا ہے، تو یہ بہار شریعت میں سے بھی آپ سیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ہمارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے فیضان فرض علوم سیکھیے، تو وہ بہت جامع کتاب ہے، وہ اپنے گھر میں رکھیے، پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے، تاکہ دین اسلام کے حسین اصولوں پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب سنیے ذرا جناب والا، اس کے علاوہ ایک تو بات ہے علم دین کا علم، دوسری بات بھی سنیے
جہاں علم دین سیکھنا اور اسے پھیلانا خدمت اسلام کا ایک حسین اصول ہے، ذریعہ، وہاں رب کائنات کی زمین پر رب کائنات کا دین نافذ کرنے کے لیے جہاد کرنا بھی خدمت دین متین کا ایک اہم واسطہ ہے۔ رب ذوالجلال کو اپنا دین غالب کرنے مخلوق میں سے کسی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے مخلوق خدمت کرے گی تو دین غالب ہوگا۔ وہ مالک کائنات کو چاہتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اپنے حکم سے دین کی سربلندی بغیر جہاد کے بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس نے پسند یہی کیا ہے کہ اس کے بندے، اس کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے، اس کے احد، صمد، لم یلد ولم یولد ہونے کا اقرار کرنے والے بندے اس کی راہ میں نکلیں، اور اللہ کریم کو وہ بہت پیارا بندہ لگتا ہے جو اللہ کریم کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کریم کی راہ میں علم کے ذریعے جہاد کرے، قلم کے ذریعے جہاد کرے، زبان کے ذریعے جہاد کرے، نفس کو زیر کرنے کے لیے جہاد کرے، یا تلوار، گولی، ایٹم بم کے ذریعے جہاد کرے، یہ اللہ کریم کو بڑا پسند ہے۔ میرے مالک کائنات نے سورہ انفال ہے، آیت نمبر 39 سے 39، مالک کائنات نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، فرمایا اور ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کوئی فتنہ فساد باقی نہ رہے، سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ آواز کمزوروں والی ہے جناب، اور اونچی بولیے جناب، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن و سنت میں جہاد کے بے شمار فضائل بیان ہوئے، بے شمار فضائل بیان ہوئے، پر وردائے آغوش نبوت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا مفہومی طور پر یہ ترجمہ بنتا ہے، دن کے ابتدائی یا آخری حصے میں ایک مرتبہ راہ خدا میں نکلنے کا ثواب دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ دن کے ابتدائی یا آخری حصے میں، دن کے ابتدائی یا آخری حصے میں ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا ثواب دنیا کی تمام نعمتیں، تیسری مرتبہ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کی آواز اونچی سننا چاہوں گا، تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ سبحان، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر یہی جناب والا سنیے، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی کو پوری دنیا مل جائے اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کر دے، دوسری طرف کوئی مسلمان دن کے ابتدائی یا آخری حصے میں ایک مرتبہ جہاد کے لیے نکلے تو اس کا انعام پوری دنیا خرچ کرنے والے کے اجر سے زیادہ ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری، جن کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، ان کے باپ کا نام ابراہیم، ان کے باپ کا نام المغیرہ، 256 ہجری میں انتقال کیا، اپنی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2792 92 میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کوڈ کی امام بخاری نے جو میں نے آپ کو خلاصتاً پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اب سنیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیارا دور، اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر فاروق اعظم کا دور مبارکہ، اور سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب مسلم افواج رومیوں سے جہاد کر رہی تھی، رومی فوجیں مسلسل پس پائی دبتی چلی جا رہی تھی، اللہ اکبر۔ تو شاہ روم نے خط میں مقامی حاکم پر برہمی کا اظہار کیا، وہ رومیوں میں سے، اس کے سربراہان میں سے شاہ روم نے خط میں مقامی حاکم پر برہمی کا اظہار کیا، ناراض ہوا، ڈانٹ پلائی، غصہ کیا۔ اس کمانڈر نے
اس کے زیر سایہ تھا، اس کمانڈر نے جوابی خط میں لکھا ہماری تعداد کثیر ہے، یعنی کافروں، ہمارے پاس جنگی طاقت ہے، زیادہ ہے، جبکہ مسلم افواج کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے، کم ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، مضبوط ہیں۔ محمد عربی کا ایک سپاہی ہمارے 100 فوجیوں پر بھاری ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کے بدن سے روح محمد نکالنے کے لیے، اس کے مصطفیٰ نکالنے کے لیے، اس کو دنیاوی لالچ دینے کے لیے، دنیاوی نعمتوں میں منہمک کرنے کے لیے، دنیاوی نعمتوں میں الجھانے کے لیے، دنیا کے جھمیلے رونقوں میں پھنسانے کے لیے، دنیا کے اندر جناب والا طرح طرح کے جال یہود اور ہنود نے پھیلائے، نیٹ کا جال پھیلایا، اس کی خرابیوں کا جال پھیلایا، بے پردگی کا جال پھیلایا، فیشن کا جال پھیلایا، لبرلزم کا جال پھیلایا، سیکولرزم کا جال پھیلایا، چاہو کہ مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے، مسلمانوں کو پسپا کر دیا جائے، لیکن یاد رکھنا مسلم قوم وہ قوم ہے جب بیدار ہوتی ہے تو بقول ڈاکٹر اقبال عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں نظر آتی ہیں اپنی منزلیں آسمانوں میں۔ جناب والا مسلم قوم کے اندر ایک جذبہ ہے جو دب تو جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، دب جاتا ہے، مرتا نہیں ہے، لیکن جب یہ دبتے ہوئے اٹھتا ہے تو پھر یہ اپنے کارنامے سر انجام دے کر ہی دم لیتا ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا ہوں، پھر اس نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا مجاہدین اور اپنی فوج کا تقابل پیش کیا۔ اس نے لکھا اس خط کے اندر، مقامی نے کہا مسلمان زندگی سے زیادہ شہادت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ جتنے غیر مسلم ہیں موت سے ڈرتے ہیں، سورہ بقرہ دوسرا پارہ پڑھیے گا، یہ موت کے نام سے ڈرتے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو ہوتے ہیں یہ جانتے ہیں اس جہاں کے علاوہ جہاں اور بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مسلمان شہادت سے پیار کرتے ہیں، زندگی سے زیادہ شہادت سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ بہرحال سنیے گا، کہا مسلمان زندگی سے زیادہ شہادت سے پیار کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک جان دینے کے لیے لڑتا ہے۔ اللہ، ہماری پاک افواج میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ لڑتے ہوئے مر جانا شہادت ہے، قرآن و سنت کے تحت ان کی جناب والا تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شہادت کے لیے لڑتے ہیں، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے وہ اپنے وطن، اپنی بیوی، بچوں کے پاس واپس نہ جائے، بلکہ یہیں شہادت کا جام نوش کر جائے، خون کا پہلا قطرے گرتے ہی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ الکریم، سبحان اللہ الکریم۔ پھر کیا جناب والا، اس کے برعکس اس نے لکھا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، یعنی یہودی شاہ روم نے جو اپنے مقامی کمانڈر کو خط لکھا اس نے جواب دیا، اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، زندگی اور اس کی عیش و عشرت کے بھوکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب دونوں فوجوں کے جذبات میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو ہم جیسے بزدل، وہ رومی بادشاہ کے کمانڈر نے کہا، ہم جیسے بزدل ایسے شیروں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے غور کیا، ان جملوں پہ بھی غور کیا، اس عبارت پر بھی غور کیا، اور پھر اس کو غور کرنے کے بعد ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ کا یہ حسین تخیل اور دیگر شعراء کا یہ حسین تخیل، کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی طرف اشارہ کیا، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار۔ اب بھی اس وقت غزہ کے مجاہدین مسجد اقصی سے ظالم یہودیوں کی نجاست کو دور کرنے کے لیے بزرگوں کے حسین جذبات یاد تازہ کر رہے ہیں۔ ان کی تنظیم کا نام حماس کی بنیاد
87 میں عظیم عالم دین روحانی پیشوا پیر طریقت ابو محمد حافظ احمد یاسین شہید علیہ رحمہ نے رکھی۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل کے خلاف طوفان الاقصی آپریشن کیا۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 سال اسرائیلی درندوں کو ہو گئے دن دناتے ہوئے غزہ کا ملیا میٹ کیا، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ ان کے بنے ہوئے کھنڈرات اسرائیل کی وجہ سے، اسرائیلی افواج کی وجہ سے، ان گنڈوں کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی زمین پر قبضہ کرتے 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 ان کا خواب ہے پورے فلسطین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جائے، قبلہ اول پر قبضہ جما کر کے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ ان کی افواج نے جو معاملات کرنے شروع کیے اور پورے غزہ فلسطین کو کھنڈرات بنا کر کے رکھ دیا، بم پھاڑتے ہوئے مسلمانوں کی اڑتی ہوئی لاشیں سوشل میڈیا کے ورکر جانتے ہیں، طوفان کی طرح اڑتے ہوئے بچے، طوفان کی طرح اڑتی ہوئی عورتیں، طوفان کی طرح اڑتے ہوئے مرد ہمیں خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ کیا کریں، کیا کریں، کر کیا سکتے ہیں؟ زبان ہے، دیوانوں کی طرح بول سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، التجائیں اللہ کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ اور تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد منیب الرحمان ہزاروی صاحب مدہ ذل العالی نے تمام مکاتب فکر کی اجلاس میں یہ اعلان کیا کہ اس وقت میں تمام حکومتیں جو مسلم ہیں، 56 یا 57 حکومتیں جو مسلم ہیں، ان حکومتوں پر، عوام کی بات ابھی نہیں کی، ان حکومتوں پر جہاد کرنا اس وقت میں فرض ہو گیا۔ اب یہ حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی افواج کو میدان میں کیسے اتارنا ہے، لوگوں کی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے جہادی ٹریننگ کیسے دینی ہے۔ یہ ہماری بس کی بات تو ظاہری بات نہیں ہے، یہ حکومتوں کے معاملات ہیں، لیکن اس وقت میں پوری امت مسلمہ درد اور کرب کے عالم میں مبتلا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمان خون کے آنسو روتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے کرم فرماؤ، 2 ہی باتوں پر کلام آج کا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ علم سیکھ لو، دوسری یہ بات ہے کہ جہاد کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار اس انداز میں کر لو کہ جب علماء، مشائخ، ہمارے اکابرین ہمیں طلب کریں تو ہمیں پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے ہم ہیں، جس طرح امیر اہل سنت جہاد کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ علم کا جہاد بھی جہاد ہے۔ تو بہرحال جس وقت کی جو ضرورت ہوتی ہے علماء مشائخ توجہ دلاتے رہتے ہیں، ہمارا مقصود ہے توجہ دلانا۔ باقی رہا کامیابی دینے والی ذات، وہ اللہ کریم کی ذات ہے۔ دعا دل سے کیا کریں، اللہ فلسطین کے مظلوموں کی غیب سے ہی مدد فرما دے، اللہ ان کے دکھی دلوں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی مسیحا ایسا بھیج دے کہ جن کے ذریعے اب جو رہ گئے ہیں ان کی جانیں قیمتی ہیں، وہ بچ جائیں۔ جو املاک گئی وہ تو گئی۔ FDRF ہمارا وہاں تعاون تو کر رہا ہے، کھانے کی صورت میں، کیمپوں کی صورت میں، دیگر اشیاء کی صورت میں، ادویات کی صورت میں، لیکن ہر شعبے کا ایک کام ہے، ظاہری بات ہے جو ہمارا دعوت اسلامی کا کام ہے، ہم وہ کام تو سر انجام دے رہے ہیں۔ بقیہ علماء و مشائخ اہل سنت کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی ان دکھ اور درد کی گھڑیوں میں فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔